ابو جہل نے میٹنگ کی اور بڑے بڑے سرداران کفار کو بلایا. اس کے اندر طے یہ پایا. ابو جہل نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ میں خوشحال رہیں تو پھر مسلمانوں کو مدینہ شریف سے بھگانا ہوگا. وہ مدینے میں نہ رہیں. اگر مدینے میں رہے تو ہمارے قافلے وہ لوٹ لیا کریں گے, پھر ہمارے قافلے واپس نہیں آیا کریں گے, تو پھر ہم جب تجارت نہیں کر پائیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا, پورا مکہ کیسے پلے گا, یہ ہمارے جو قبیلے ہیں کس انداز میں یہ پھر روٹی کھا سکیں گے. لہٰذا بڑے بڑے بہادر نکلو. بڑے بڑے نڈر بے باک جو کافر بہادر تھے ان کو دعوت دی گئی کہ تم نکلو, لوگوں کو نکالو, جنگجو قسم کے کافروں کو اکٹھا کرو اور پھر ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے نکلو, وہاں بدر کے میدان تک پہنچو اور وہاں سے پھر مسلمانوں سے لڑائی کرو اور پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکالو. ابو جہل نے کہا کہ 2 سال پہلے ہم نے یہاں سے ان کو بھگایا تو ابھی ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی, تو ہم ان کو وہاں سے بھی بھگا سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کے آلات موجود ہیں, تلواریں موجود ہیں, نیزے موجود ہیں, لڑائی کے لیے گھوڑے موجود ہیں, اونٹ موجود ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ابو جہل نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے بہادر جنگجو قسم کے لوگ موجود ہیں, تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نے ذہن سازی کی تو سارے کافروں نے اتفاق کیا, تو 1000 کا لشکر ابو جہل لعین نے جمع کیا جو بڑے بڑے بہادر تھے. 700 اونٹ سواری کے لیے جمع ہوئے اور 300 گھوڑے. کتنے؟ 300 گھوڑے جمع ہو گئے. یہ ابو جہل کا لشکر وہاں سے چلتا ہے اور انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا شرابیں ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رقص کے لیے کنجریاں ساتھ ہیں. جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں شراب و کباب کی جو ہے محفلیں وہ گرم کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں اور ناچ دیکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ گانا باجا یہ ابو جہل کے سپاہیوں کی نشانی ہے اور قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا مصطفیٰ کے غلاموں کی نشانی ہے. گانے باجے میں تباہی ہے, بربادی ہے. گانا باجا یہ ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے, اور قرآن ایسی لوری ہے کہ جس کی برکت سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے. دل زنگ آلود نور علی نور ہوتے ہیں, دلوں کا زنگ اترتا ہے. آج ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو گانا چلا کر ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی کسی کا گانا گا رہا ہے ٹک ٹاک پر, تو کوئی کسی کا گانا گا رہا ہے, آواز کسی کی ہے, یہ نقلی منہ ہلا رہا ہے اور اس کو باعث فخر سمجھتا ہے. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کام ابو جہل کا ہے, یہ کام عتبہ کا ہے, یہ کام شیبہ کا ہے, یہ امیہ بن خلف کا ہے. یہ کفار جو مکہ کے کافر عیاش تھے ان کا یہ کام ہے جو آج کا ینگ جنریشن مسلمان کر رہا ہے. تو فرمایا مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ گانے باجے کو فروغ دے. مسلمان کا کام یہ ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے, احادیث کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے, اللہ رسول کے فرامین کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ جہاں کھڑتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے, وہ جہاں بیٹھتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے, وہ سوتا ہے تو اسلام کے مطابق بات کرتا ہے, وہ اٹھتا ہے تو اس سے اسلام کی خوشبو آتی ہے. تو آج کا مسلمان جس راہ پہ چلا ہوا ہے یہ تباہی ہے, بربادی ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے.